السلام علیکم پیارے بچوں، میں حامد سر گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کرم آباد سے۔ سبجیکٹ اردو، ٹاپک ضمیر کی قسمیں، کلاس 8۔ کل ہم نے اس کا الف پارٹ پڑھا اور آج ہمیں بے پارٹ پڑھنا ہے۔ کل ہم نے ضمیر متکلم پڑھا، یعنی متکلم کہتے ہیں بات کرنے والے کو، جو ضمیر بات کرنے والا اپنے لیے استعمال کرے اسے ضمیر متکلم کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے کل پڑھا میرا، مجھے، میری، ہمارے، ہمیں بھی ضمائر متکلم ہے۔ اور آج ہمیں اسی کا بے پارٹ پڑھنا ہے بچوں، یعنی سیکنڈ پرسن۔ کل ہم نے پڑھا ضمیر متکلم، اس کو فرسٹ پرسن کہتے ہیں، یعنی جو بات کرتا ہے۔ اور آج ہمیں پڑھنا ہے ضمیر حاضر یا مخاطب، جس کو سیکنڈ پرسن بولتے ہیں۔ حاضر یا مخاطب اس شخص کو کہتے ہیں جس سے بات کی جائے۔ یہ ضمیر مخاطب یا حاضر کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یعنی ضمیر حاضر یا مخاطب کس کو کہتے ہیں بچوں؟ یہ اس شخص کو کہتے ہیں جس سے ہم بات کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ اپنی سہیلی سے بات کرتے ہو، آپ اپنے ابو سے بات کرتے ہو، آپ اپنی امی سے بات کرتے ہو، تو جس سے بھی آپ بات کرتے ہو اسی کو بولتے ہیں حاضر یا مخاطب، جو آپ کے فرنٹ میں بیٹھا ہوا ہو، آپ کے سامنے بیٹھا ہو، آپ کا بھائی ہو، آپ کا ابو ہو، آپ کی امی ہو، آپ کی دوست، آپ کا کوئی دوست ہو، آپ کی کوئی کلاس میٹ ہو، تو اسی کو بولتے ہیں ضمیر حاضر یا مخاطب، یا جس کو ہم سیکنڈ پرسن کہتے ہیں۔ نوٹ: واحد کے لیے تو اور جمع کے لیے تم۔ واحد کے لیے ہم تو استعمال کرتے ہیں اور جمع کے لیے ہم تم استعمال کرتے ہیں۔ آپ، تیرا، تجھے، تمہاری، تمہیں ضمائر مخاطب ہے۔ یعنی واحد کے لیے ہم تو استعمال کرتے ہیں اور جمع کے لیے تم استعمال کرتے ہیں۔ واحد کے لیے تو اور جمع کے لیے تم۔ آپ، تیرا، تجھے، تمہاری، تمہیں ضمائر مخاطب ہے، یعنی یہ وہاں پہ ہم استعمال کرتے ہیں جہاں پہ ضمائر مخاطب ہو۔ تو پیارے بچوں، اب ہمیں پڑھنا ہے ضمیر غائب، یعنی تھرڈ پرسن، جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ آپ اپنی سہیلی سے بات کرتے ہو، اپنے رشتہ دار کی بات کرتے ہو، اپنے کسی اور دوست کی بات کرتے ہو، تو اسی کو بولتے ہیں ضمیر غائب۔ یعنی وہ ضمیر ہے جو ایسے آدمی کے لیے استعمال ہو جو سامنے موجود نہ ہو۔ مثلا وہ، اسے، اس کا، انہیں، انہوں نے وغیرہ بھی ضمائر غائب ہے۔ یعنی جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں کہتے ہو۔ آپ کا استاد آپ کے سامنے نہیں ہے، آپ اپنی سہیلی سے کہتے ہو کہ ہمارا فلانی استاد بہت اچھا ہے، وہ اچھا پڑھاتا ہے، اس کی بات ہمیں، اس کا لیکچر ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے۔ تو وہ جو آپ کہتے ہو، وہ جو ہمارا استاد ہے، وہ جہاں پہ آپ نے استعمال کیا وہ ضمیر غائب ہے۔ یعنی وہ پرسن، وہ انسان، وہ شخص جو آپ کے سامنے نہیں ہو، جو آپ کے سامنے نہیں ہو، اسی کے بارے میں آپ بات کرتے ہو، تو اسی کو بولتے ہیں ضمیر غائب۔ تو پہلے بچوں، جو اس سے، اس کا، انہیں، انہوں نے وغیرہ بھی ضمائر غائب ہے۔ یہ جو لفظ ہے، یہ وہاں پہ آپ استعمال کرتے ہو جہاں پہ آپ کسی تھرڈ پرسن کی بات کرتے ہو۔ تھرڈ پرسن مطلب جو آپ کے سامنے نہیں ہو، آپ کسی اور سے بات کرتے ہو جو آپ کے سامنے نہیں ہو، آپ اسی کے بارے میں بات کرتے ہو، تو اسی کو بولتے ہیں ضمیر غائب۔ یعنی وہ جو آپ کے سامنے نہیں ہو اور آپ اس کو بولتے ہیں پیٹ پیچھے اس کی بات کرتے ہو، تو اسی کو بولتے ہیں ضمیر غائب۔ یعنی جو حاضر نہیں ہو، جو آپ کے سامنے نہیں ہو، جو مطلب غائب ہو، جو آپ کے سامنے نہیں ہو، آپ اسی کے بارے میں بات کرتے ہو۔ تو پہلے بچوں، اس کو آپ اچھی طرح اپنی کاپی پہ لکھو گے، جو آپ کی گرامر کاپی ہے اسی پہ آپ لکھو گے اس کو اچھی طرح۔ اگر اس کے باوجود بھی آپ کو کسی جگہ کوئی کنفیوژن رہتا ہے، کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے، تو مہربانی کر کے آپ
GHS کلم آباد کا جو ہمارا گروپ ہے، جہاں پہ بہت ساری اساتذہ صاحبان بھی ہمارے اساتذہ صاحبان بھی وہاں پہ ہیں آلریڈی، ہمارے بچے بھی وہاں پہ ہیں. اگر کسی بھی بچے کو کوئی کنفیوژن ہو کسی بھی جگہ تو آپ GHS کلم آباد گروپ میں لکھو، تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ الرحمن آپ کا جو سوال ہوگا اس کا آنسر دینے کی. بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.